مفتی صاحب میاں بیوی کے چند بنیادی موٹے موٹے حقوق بیان کر دیں، مختصر وضاحت کر دیں، تاکہ آج کل میاں بیوی اتنے موٹے موٹے آ رہے ہیں، ان کے حقوق بھی موٹے موٹے، پراٹھے کھا کھا کے، پیزے کھا کھا کے دونوں کیا ہو رہے ہیں؟ موٹے موٹے۔ تو موٹے موٹے حقوق جو اللہ رسول نے بیان کیے ہیں وہ یہی ہیں کہ عورت پر لازم ہے شوہر کی اطاعت کرے، یہ شوہر کا بنیادی حق ہے، وہ اپنے آپ کو شوہر کے پیرالل نہ سمجھے، وہ سمجھے کہ گھر کا سربراہ یہ شوہر ہے، یہ بنیادی حق ہے شوہر کا، اور شوہر کے ذمے ہے اس کا بنیادی نان نفقہ۔ حدیث میں آتا ہے جو خود کھائے وہی اس کو بھی کھلائے، جو خود پہنے وہی اس کو بھی پہنائے، مطلب اسی اسٹینڈرڈ کا، تو یہ اس کا بنیادی حق ہے، اور اسے ٹائم دے، یہ بھی بنیادی حقوق میں داخل ہے۔ شادی ہو گئی، اس کے بعد مارکیٹ سے بندہ شارٹ، 12 بجے تک گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھا رہتا ہے دوستوں کے ساتھ، 2 بجے تک، پھر آتا ہے منہ ادھر کر کے سو جاتا ہے، پھر صبح اٹھ کے آفس چلا جاتا ہے، تو اس کو کچھ وقت دینا بھی اس کے بنیادی حقوق میں سے۔ اچھا، جب میں ایسی بات کرتا ہوں تو دل جلے بھی ہوتے ہیں۔ جب میں نے بیان میں بات کی ہے نا بیوی کے حقوق کی، تو کچھ دل جلے شوہروں کے غلط کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں، جب بیان میں بات کی ہے شوہر کے حقوق کی، کل دل جلی بیویوں کے غلط کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں۔ تو بھائی ہر کسی کو غلط شوہر ملتا ہے، کسی کو غلط بیوی ملتی ہے، تو سب ایک جیسے تھوڑی ہوتے ہیں، ہم تو جنرلی اصول بیان کرتے ہیں نا۔ اب جنرلی تو یہی ہوتا ہے میاں ٹائم نہیں دیتا بیوی کو، لیکن بعض دفعہ الٹا ہوتا ہے، میاں آتا ہے گھر میں، وہ چاہتا ہے بیگم کے ساتھ بیٹھوں گپ شپ، بیگم کے ناک پہ ہر وقت مکھی بیٹھی رہتی ہے، وہ ذرا ذرا سی باتوں پہ منہ بنا کے بیٹھی ہوتی، وہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہی ہوتی کسی طریقے سے، تو پھر اس میں تو غلطی کس کی ہے؟ عورت کی غلطی ہے نا۔ بھائی یہ موڈ اچھا کرو یار، ٹگا آ رہا بڑا آیا، ذرا سی بات پہ کچھ برا لگ گیا، کچھ دل پہ لے گئی، باس کچھ سینسٹیو ہوتی ہیں، تو پھر آدمی کہتا ہے ان کے ساتھ کیا بیٹھے آدمی آئی، پھر وہ منہ ادھر کر کے سوتا ہے تو اس پہ بھی غصہ آ رہا ہوتا ہے، تو کہہ رہا ہے نا بھائی تمیز سے بات ہو رہی ہے، نہ منہ ادھر کر کے سونے دے رہی ہے، تو جائے کہاں؟ پھر وہ مجھے گالیاں دیتے ہیں کہ ان کے مشورے پہ شادی کی تھی، پھنس گیا میں۔ تو بعض آدمیوں کے دماغ خراب ہوتا ہے، وہ کبھی سیدھا منہ ہوتا ہی نہیں ان کا، جب بھی گھر میں آتے ہیں ٹیڑھے منہ ہی ہوتا ہے ان کا، ناک پہ مکھی بٹھائی بھی ہوتی، بعض عورتیں ٹیڑھی ہوتی ہیں، تو دونوں ٹھیک، بہت خوش قسمت ہیں کہ دونوں کیا ہیں، انسان کے بچے ہیں، بہت ہی کم ہوتا ہے۔ تو اس لیے خود بھی سیدھے ہو جاؤ، اور عورت کو چاہیے وہ بھی کیا کرے بھائی، خوش اخلاقی کے ساتھ گھر میں رہو، چھوٹی موٹی چیزیں ہر گھر میں ہوتی ہیں، بیسک یہی ہے کہ بس وہ اس کو چاہیے پراپر ٹائم دے، اور تمیز سے بات کرے، بیگم کی عزت کرے، اس کو محبت سے بات کرے، اور اس کو چاہیے اطاعت کس کی کرے؟ وہ منع کر رہا ہے کسی چیز سے تو چونچرا نہ کرے، کیوں بس منع کر دیا، شوہر نے بول دیا، ختم، نہیں بھائی آپ میرے بڑے ہیں، آپ نے آرڈر کر دیا، میرے لیے یہ کافی ہے۔ اور شوہر آرڈر والا لہجہ بھی اختیار نہ کرے، باندھی تو نہیں ہے نا، ہے تو بیوی، رسپیکٹ کے ساتھ اس کو محبت سے کہہ دیا کرے، بیگم کائنڈلی یہ چیز مجھے بری لگ رہی ہے، کائنڈلی آپ ایسا نہ کریں، آپ یوں کہہ دیں، یوں نہیں کرو، یہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، ہوگا پھر بھی کچھ نہیں، نصیحتیں جتنی مرضی کر لو، ہونا وہی ہے جو ہو رہا ہے گھروں میں، زندگی کی گاڑی ایسے ہی چلتی ہے بس۔ مفتی صاحب میں نے تیسری شادی کی ہے، میری بیوی نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے، وہ آئے دن لڑتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ تو گھر آ تجھے پنکھے سے باندھوں گی، تیرا وہ حشر کروں گی، میں کیا کروں؟ گھر ہی نہیں آؤ، گھر میں پنکھا نکلوا دو، اے سی لگوا دو، کس سے باندھے گی؟ رسیاں ختم کر دو گھر میں۔ بھائی یہ دوسری تیسری شادی کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں، بس اس کو انجوائے کرو، خود ہی صحیح ہو جاتے ہیں حالات، ان کی کوئی وہ نہیں ہوتی کہ اس طرح سے ٹھیک ہوں گے، بس یہ ٹائم بہترین مرہم ہے، اس میں بس جذباتی فیصلہ مت کرو۔ لوگ ایک دم غصے میں جذبات میں آ کے دھڑ دھڑ طلاقیں، یہ جگلیوں کا کام ہے، سمجھتے ہو؟ جب شہد کی مکھی سے ڈائریکٹ چھتا لگا کے منہ لگا کے شہد پیو گے تو مکھیاں کاٹیں گی، انجوائے کرو اس کو۔ تو خود ہی وقت جو ہے نا بہترین مرہم ہے، اس میں جو برداشت کر لیتا ہے وہ جنگ جیت جاتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ وقت بہترین مرہم ہے، اس کو گزارو، ٹائم جتنا گزرے گا حالات سیٹ ہوتے چلے جائیں گے۔ امریکہ میں منہ بند ہو گیا تھا میرے 4 شادیوں کی، ٹھک کر کے نا جیل، امریکہ میں 4 شادیوں کی ترغیب میں منہ روک کے بیٹھا ہوا ہوں 2 ہفتوں سے، صحیح ہے نا؟ دیکھو اپنا ممبر، اپنا پاکستان، سبحان اللہ یار،
دے دنادن 4 شادیوں کی بات کرو, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہاں تو بھائی کیس بن جاتا ہے 2 شادیوں کی ترغیب دو کسی کو. اس لیے جو آتا تھا حضرت کتنی شادیاں کر سکتے, میں کہتا چھاؤں میں آ جا بھائی, ادھر نہیں, چھاؤں میں. دنیا میں کچھ لوگ بے وقوف ہوتے ہیں, مذہبی لوگوں کو چڑھانے والے. وہ کہتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پہ حق بیان کرو جہاں بھی ہو. یہ دنیا میں اس سے بڑا بے وقوف کوئی پیدا وہی نہیں ہے جو موقع بے موقع ہر بات پارسل کر دیتا ہو. سمجھتے ہو تبلیغ کا کبھی بھی یہ اصول نہیں ہے کہ ڈنکے کی چوٹ پہ جو چاہے بول دو. تبلیغ میں ہمیشہ حکمت مصلحت دیکھی جاتی ہے کہ یہ بات یہاں بولنے کی, میں بول دیتا نکال لیتے, تو جو بولنے کی اور چیزیں تھی وہ بول پاتا. جب ایک بات یہاں بیٹھ کے بول سکتا ہوں تو مجھے کیا ضرورت ہے میں وہیں جا کے ممبر پہ بولوں. جا کے ان کو میں بولوں چھاؤں میں آ جاؤ یا الفلاحیہ آ جانا, یہی بولوں گا, اس کے علاوہ کچھ نہیں بولوں گا. اصل میں ہماری جو ینگ جنریشن ہے نا, اس کو غلط گائیڈ کیا جاتا ہے. میں بول دیتا, مجھے ڈیپورٹ کرتے, میرا کوئی نقصان نہیں تھا, مجھے کیا, میں تو یہیں رہ رہا ہوں. مجھے تو جب میں جا رہا تھا نا, کسی نے کہا آپ سلپ تو نہیں ہو جائیں گے, میں نے کہا وہ پکڑ کے بٹھا بھی دیں گے نا تو میں بھاگ کے آؤں گا, کیونکہ ہمیں بھائی یہی مزہ ہے ہماری زندگی. ہماری مرغیاں یہاں انڈے دے رہی ہیں, وہاں انڈے بولو نہیں دے رہی. ہماری بکری ادھر دودھ دے رہی ہے, وہاں تھوڑی دودھ دے رہی ہے. وہ تو ہمارا تو دل ادھر ہی لگ رہا ہے پاکستان میں. باقی ہم آپ کو منع نہیں کرتے, آپ امریکہ جاؤ, آپ جاپان جاؤ, لیکن ہر ایک کا اپنا اپنا اسٹائل ہے. تو ہمیں تو یہاں زیادہ مزہ آتا ہے. ملک وہ بھی بہت اچھا ہے بھائی, بلکہ بہت چیزوں میں زیادہ ہی اچھا ہے. تو لیکن ایک اصول ہمیشہ یاد رکھو, حق بات چھپانا, غلط بیانی کرنا اسلام میں حرام ہے. کسی کے ڈر سے آپ غلط مسئلہ نہیں بتا سکتے. خوب سمجھ لو کہ گورنمنٹ کا خوف تھا یا آپ کو کوئی اور ڈر تھا تو عالم نے مسئلہ ہی غلط بتا دیا, یہ ناجائز ہے. خاموشی اختیار کرنا یہ جائز ہے کسی مصلحت کی خاطر. سمجھتے ہو, یہ حدیث سے ثابت ہے. تو بے موقع بات, وقت بے وقت بات کر کے ایسی بات کرنا جس سے کوئی فائدہ نہ ہو, نقصان اس کا زیادہ ہو, تو یہ جائز نہیں ہے. ایسی تبلیغ, خاموشی اختیار کرنا جائز ہے, اور یہ حدیث سے ثابت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی 4 دیواری بڑا کرنے کا ارادہ کیا کہ اس کو تھوڑا سا کھینچ کے آگے لے جائیں, جو ابراہیم علیہ السلام نے جہاں تک بنائی تھی. لیکن آپ نے کہا کہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں, وہ یہ سمجھیں گے کہ میں بیت اللہ کی ہیئت کو تبدیل کر رہا ہوں, جو ابراہیم علیہ السلام کی عمارت تھی اس کو تبدیل کر رہا ہوں. حالانکہ تبدیل نہیں کر رہے تھے, آپ تو اسی پہ قائم کر رہے تھے, لیکن آپ نے خاموشی اختیار کی کہ چھوڑ دو ایسے ہی. لوگ کنفیوز ہوں گے, کیوں؟ کلم الناس علی قدر عقولہم, لوگوں سے ان کی عقل کے حساب سے بات کیا کرو. کچھ باتیں ٹھیک ہوتی ہیں لوگوں کی مینٹل لیول سے اوپر کی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے کہ بیت اللہ کو حتیم تک لے آئیں, حتیم تک. تبھی ہم طواف حتیم سے باہر سے کیوں کرتے ہیں, پورا بیت اللہ کور ہو جائے. تو آپ اگر حکم دیتے تو جو پرانے صحابہ تھے جن کا ایمان بہت مضبوط تھا وہ تو دل و جان سے مان لیتے. جو نئے نئے لوگ مسلمان ہو رہے تھے, ابھی اسلام پر ان کو 100% اطمینان نہیں تھا, وہ شک میں پڑ جاتے کہ بھائی یہ تو صدیوں سے جو کعبہ چلا آ رہا ہے اسی کو کیا کر رہے ہیں, چینج. اور ایک ابراہیم علیہ السلام سے ان کو محبت بھی تھی, تو کون ہر ایک کو جا کے سمجھاتا نہیں بھائی اصل میں وہ تھا یہ نہیں تھا. تو آپ نے فرمایا چھوڑو, ایسے ہی رہنے دو اس کو. کیوں؟ طواف جو ہے وہ تو پھر بھی ہو ہی رہا ہے نا, پورا وہ تو مکمل ہو رہا ہے, کوئی شرعی مسئلہ تھوڑی اس سے فرق پڑ رہا ہے اس سے. آج تبلیغ میں اس بات کا لوگ خیال نہیں کرتے کون سی بات کدھر کہنے کی ہے اور کون سی بات میں کہاں خاموش رہنا. آپ باپ کو تبلیغ کرنا شروع کر دو, ابا یہ کیا کرو, ابا یہ کیا کرو, ابا کو غصہ آ رہا ہے تو کیا کہا جائے گا, بھائی آپ چپ ہو جاؤ. باپ کو تبلیغ کرنا اس اسٹائل میں آپ کے ذمے نہیں ہے. اب وہ کہے میں حق تو بیان کروں گا چاہے کچھ بھی ہو, ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کروں گا, تو ڈنکے کی چوٹ پہ تیرا سر پہ چوٹ لگے گی, تیرے ابا کا ڈنڈا لگے گا, اس کے بعد تو کچھ بیان کرنے کے قابل نہیں رہے گا. سمجھتے ہو؟ ہاں, اس میں یہ ضرور ہے کہ مصلحت میں اور بزدلی میں تھوڑا سا فرق ہے.
بعض دفعہ بزدلی کی وجہ سے انسان خاموش ہوتا ہے, اس کو مصلحت کا نام دے رہا ہوتا ہے, اور بعض دفعہ مصلحت کی وجہ سے خاموش ہو رہا ہوتا ہے. لوگ جو اس سے دشمن ہیں وہ اس کو بزدلی کا نام دے رہے ہوتے ہیں. دونوں میں بڑا فرق ہے, سمجھتے ہو؟ بزدلی کی بیس پہ خاموش رہنے کی اجازت نہیں ہے, مصلحت کی بیس پہ خاموش رہنے کی اجازت ہے. بزدل کا مطلب ڈرتا ہے کہ میرے ساتھ یہ نہ ہو جائے, میرے ساتھ یہ نہ ہو جائے, مجھے یوں نہ کر دیا جائے, مجھے یوں نہ. یہ تو جائز نہیں ہے. ایک ہے مصلحت کہ جو کام آپ کر سکتے ہیں اس سے بھی محروم ہو جاؤ گے تو اس سے نقصان دین کو ہوگا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر حکم دیتے کہ نہیں بھائی دیوار کو بڑھا دو, ہم کسی سے نہیں ڈرتے, بھائی بات ڈرنے کی نہیں ہے. جو نئے نئے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں ان کا دین داؤ پہ لگ جائے گا, اس سے نقصان کس کو ہوگا؟ اسلام کو ہوگا. پھر جب اسلام مضبوط ہو گیا, طاقتور ہو گیا, تو پھر خلیفہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد, خلفائے راشدین کے جانے کے بعد, جو بادشاہ آئے انہوں نے یہ حدیث جب ان کے پاس پہنچی تو انہوں نے بیت اللہ کو حتیم تک بڑھایا. وہی فتنہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے کہا نبی کے دور میں نہیں تھا, آپ صحیح حدیث دکھا رہے ہیں ان کو. انہوں نے کہا بھائی نبی کے دور میں نہیں تھا, انہوں نے گرا دیا. پھر کوئی بڑھا رہا ہے, کوئی گرا رہا ہے. امام مالک نے فتویٰ دیا بھائی اس کو بڑھانے کی اجازت نہیں. حالانکہ بخاری کی صحیح حدیث ہے کہ یہاں تک ہے, یہاں تک نہیں ہے. لیکن نہیں, امت کی مصلحت کہ ان میں پھوٹ نہ پڑے, یہ سب سے اہم ہے شریعت میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آج بعض مذہبی اسکالر کیا کرتے ہیں, کہیں ممبر پہ لے جا کے بٹھا دو, اس علاقے میں پڈا ڈال دیں گے, جا کے ایسے ایسے مسائل بتانا شروع کر دیں گے, لوگوں کی مینٹل لیول سے اوپر کی باتیں, حیات ممات کے جھگڑے, اور جو کیا کیا. جو پنجاب میں آپ جھگڑے جا کے دیکھو, عام پبلک حیران ہوتی ہے یار یہ ہو کیا رہا ہے. تو خاموشی اختیار کرنا جائز ہے, مصلحتاً, بزدلی کی بیس پہ نہیں. واقعی مصلحت ہو لیکن غلط بیانی شریعت میں جائز بولو نہیں ہے. اور دوسری بات, مصلحت اور بزدلی میں باریک لائن ہے. بعض دفعہ مصلحت ہوتی ہے, لوگ اس کو بزدلی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مولوی ڈرتا ہے. بھائی ڈرتا نہیں ہے, مصلحتاً خاموش ہے. کیوں؟ بہت ساری مصلحتیں ہو سکتی ہیں. تو لوگ کہتے ہیں ڈر گیا, ڈر نہیں رہا ہوتا وہ. اور بعض دفعہ ڈر رہا ہوتا ہے, اس کو نام کیا دے رہا ہوتا ہے؟ مصلحت کا. یہ بھی ہوتا ہے, اصل میں جو ڈر رہا ہے تو نام اس کو مصلحت کا دے رہا ہوتا ہے. تو یہ فرق کرنا صاحب حکمت کا کام ہوتا ہے. تبھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جس نعمت کو سب سے بڑی نعمت قرار دیا ہے نا, وہ ہے حکمت. یؤتی الحکمت من یشاء, جس کو چاہتا ہوں حکمت دیتا ہوں. یہ حکمت یہی تو ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے تکبر اور استغنا میں فرق, آپ کو تواضع میں اور احساس کمتری میں فرق پتہ چل جائے. استغنا الگ چیز ہے, تکبر میں انسان اکڑتا ہے, استغنا میں بھی اکڑتا ہے. لیکن استغنا کی اکڑ اللہ کو پسند ہے, تکبر کی اکڑ اللہ کو پسند بولو نہیں ہے. دونوں میں فرق ہے. ایک ہے تواضع, ایک ہے احساس کمتری. تواضع اللہ کو پسند ہے. بعض دفعہ تواضع نہیں ہوتی, احساس کمتری کی وجہ سے مرا جا رہا ہوتا ہے, زمین میں گڑا جا رہا ہوتا ہے. وہ سمجھتا ہے میں بہت متواضع ہوں. متواضع تھوڑی ہے تو, تجھے تو تیرے اللہ جو اللہ نے صلاحیتیں دی کم بخت تجھے انہی کا ہی پتہ نہیں ہے, تو کچھ دنیا میں کر ہی نہیں سکتا. ابھی ان پہ میں تواضع کسے کہتے ہیں, احساس کمتری کسے کہتے ہیں, تکبر کسے کہتے ہیں, استغنا کسے کہتے ہیں, مصلحت اور بزدلی, یہ الگ الگ مستقل ٹاپکس ہیں. اترانا الگ چیز ہے, شکر گزاری الگ چیز ہے. بعض دفعہ انسان اپنی نعمتیں لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوتا ہے, وہ اترا نہیں رہا ہوتا, وہ شکر گزار ہوتا ہے. یہ عمل اللہ کو پسند ہے, لیکن یہی بیان کرنا بعض دفعہ اترانا کہلاتا ہے, فخر کہلاتا ہے. یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. تو صاحب حکمت بتائے گا کہ کس کا عمل تکبر اترانا ہے اور کس کا عمل شکر گزاری ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب جب آ کے بیٹھتے مجلس میں, تو جو آدمی ان کے مزاج سے واقف نہیں تھا نا, وہ جب اپنی تعریفیں کرتے تو نیا آدمی سمجھتا ہے ان کے اندر تو بڑے اترا رہے ہیں, بھائی میرے اندر یہ خوبی, میرے اندر یہ خوبی, مجھے اللہ نے یہ دیا. تو وہ سمجھتے ہیں شو مار رہے ہیں. ہم چونکہ ان کی صحبت میں رہ چکے تھے, ہمیں پتا تھا شو نہیں مار رہے ہیں, ان کے مزاج میں شو ہے ہی نہیں.
ان کے مزاج میں اللہ نے شکر گزاری کا جذبہ دیا ہے. نہیں آ رہی، یہ زیادہ پیچیدہ ہو گیا، اب دوبارہ آ رہا ہوں واپس، زیادہ گاڑا ہو گیا میرا خیال ہے بیان. تو یہ ہر چیز میں نا ایک الگ الگ ٹاپک ہے یہ. تو خیر میں جو مثال دے رہا تھا کہ ایک آدمی بیان کر رہا ہے 99 چیزیں غلط، ایک چیز صحیح. تو کوانٹٹی کے لحاظ سے غلط باتیں زیادہ ہیں، صحیح باتیں کم ہیں. دوسرا بیان کر رہا ہے 99 صحیح ایک غلط. تو لوگ دیکھتے ہیں یار 99 باتیں تو صحیح کر رہے ہیں نا، چلو ایک غلط کر رہا ہے کوئی بات نہیں. بھائی یہ کسی کو جانچنے کا طریقہ بولو نہیں ہے. اسلام میں کوانٹٹی سے زیادہ ویلیو کس کی ہے؟ کوالٹی کی. اس کی دلیل کیا ہے؟ قیامت کے دن اعمال، گناہ اور نیکیاں گنی جائیں گی یا تولی جائیں گی؟ بولو بھائی، جو زیادہ نیکیاں لایا ہے جنت میں جائے، ایسا ہونا چاہیے؟ کیا خیال ہے؟ جو کم نیکیاں لایا ہے جہنم میں جائے؟ نا 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 نا. اللہ نے کہا نہیں، زیادہ اور کم کی تو میں نے بات ہی نہیں کی ہے. یہ جو زیادہ لے کر آئے گا 99 نیکیاں اور ایک گناہ لایا تو 99 نیکیاں ہیں، چل بھائی جا جنت میں، ایک گناہ ہے تو چل بخش دیا. اور جو لایا 99 گناہ اور ایک نیکی، اس کو کہاں جانا چاہیے؟ بلکہ 51 نا. بھائی اللہ میاں یوں فرما دیتے کہ جو زیادہ نیکیاں لائے گا وہ جنت میں، جو زیادہ برائیاں لائے گا وہ کہاں؟ جہنم میں. یہ معیار ہونا چاہیے تھا نا. تو پھر جو 51 نیکیاں اور 49 گناہ لایا، اسے کہاں جانا چاہیے؟ میں منہ سے یعنی بول لیں چاہیے نا، 51 نیکیاں اور 49 گناہ، کیونکہ اس کی نیکیاں زیادہ ہیں، گناہ کیا ہیں؟ کم ہیں. تو جو اسکالر 99 صحیح باتیں کر رہا ہے، ایک غلط کر رہا ہے، اسے بھی جنت میں جانا چاہیے نا. کیا خیال ہے بھائی صاحب؟ میں کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے ایکویشنز تو نہیں حل کروا رہا آپ سے بیٹھ کے نا، سیدھی سیدھی مثالیں دے رہا ہوں بھائی. تو جو 99 نیکیاں لایا ہو ایک گناہ، اسے کہاں جانا چاہیے؟ جنت میں، کیونکہ نیکیاں زیادہ ہیں، گناہ کیا ہیں؟ کم ہیں. لیکن اللہ میاں کے ہاں یہ معیار نہیں ہے. اللہ میاں نے یہ نہیں فرمایا جو زیادہ نیکیاں لائے گا وہ جنت میں، جو زیادہ گناہ لائے گا وہ جہنم میں. نا نا نا. اللہ میاں نے فرمایا فمن ثقلت موازینہ، جس کی نیکیوں کا پلڑا جھک گیا، وزنی ہو گیا، چاہے ایک ہی نیکی ہو. بعض دفعہ ایک ہی نیکی اتنی بھاری ہوگی، اور جس کے گناہوں کا پلڑا جھک گیا، پلڑے پر ہوگا، سمجھتے ہو؟ پلڑے پر ہوگا حساب کتاب. اب اس میں مبہم رکھ دیا کہ بھائی ایک گناہ ہو سکتا ہے وزنی بہت ہو سکتا ہے، وہی ساری نیکیوں کو کھا کے ختم. اور ایک نیکی ہو سکتا ہے ایسی خاندانی وزن، ویٹ اتنا ہو کہ سارے زندگی کے گناہوں کو اژدہے کی طرح کھا کے ختم. تو اس سے پتا چلتا ہے بھائی جو اسکالر 99 غلط باتیں کر رہے ہیں، ایک صحیح کر رہے ہیں، تو اس کا مقابلہ اس سے نہیں کرانا جو 99 صحیح کر رہا ہے ایک غلط. نا نا نا. دیکھنا ہے کہ وہ جو ایک غلط ہے اس کا ویٹ کتنا ہے. اگر 99 صحیح ہے، ایک غلط ہے، لیکن وہ غلط بہت وزنی ہے، تو وہ ایک غلط بھی اس اسکالر کے گمراہ ہونے کے لیے کافی ہے. تو جب بھی جناب غامدی صاحب کہیں نا کہ مشقت کی وجہ سے روزہ چھوڑ سکتے ہیں، تو ان سے بولے ٹھیک ہے سفر میں اگر ٹینشن نہ ہو تو پھر چھوڑ سکتے ہیں کہ نہیں چھوڑ سکتے. ابھی دیکھو ہوا کیا ہے. میں امریکہ سے آ رہا تھا نا، تو ہمارے ساتھ ایک دوست میرے، میں نے کہا اس دفعہ ہم خاندانی روزہ رکھے گا سفر میں، خاندانی روزہ. انہوں نے کہا یہ کیا ہے بھائی؟ اب ہم امریکہ سے اڑے ہیں کراچی کی طرف، تو سورج کے مخالف سمت میں ہم جا رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ سورج کے مخالف سمت میں، دن رات بہت اسپیڈ سے چینج ہو رہا ہے. میں نے کہا زندگی کا مختصر ترین روزہ رکھتے ہیں ہم، ثواب پورا ملے گا، گارنٹی ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ دن بہت چھوٹا ہو رہا ہے نا. ابے سورج کی کیا ہو گیا؟ سورج ادھر کو جا رہا ہے، آپ ادھر کو جا رہے ہیں، تو جلدی جلدی صبح صادق بھی جلدی ہوگی، ظہر بھی جلدی، عصر بھی جلدی، مغرب بھی جلدی. تو میں نے کہا ہم روزے کا ثواب کیوں ضائع کریں بھائی؟ اب جب ہم شکاگو سے اڑے، وہاں صبح کے 5 بج رہے تھے، 5 بجے صبح صادق تھی. ہم جب راستے میں پہنچے ہیں تو شکاگو کے ٹائم کے مطابق 12 بجے صبح صادق ہوئی ہے.
یعنی ہم تو 8 بجے اڑ گئے نا, تو 12 بجے میں نے کہا کھڑکی سے باہر جھانکنا نہیں, ہم یہی سمجھیں گے ہم شکاگو میں ہی ہیں, امریکہ میں ہی ہیں. گھڑی امریکہ کے حساب سے تھی. رات 12 بجے میں نے کہا بھائی ہم سحری کر کے نیت کر لی روزے کی, صبح 10 بجے ناشتے میں روزہ افطار ہوگا ہمارا. رات کو تو سونا ہی تھا, جہاز میں تھوڑا اونگ ہی رہا ہوتا ہے نا آدمی. میں نے کہا یوں سمجھو کہ رات 12 بجے ہم ڈنر کر رہے ہیں اور صبح ناشتہ کریں گے 10 بجے, تو یہ ڈنر آپ سحری کی نیت سے کرو اور صبح 10 بجے ناشتہ آپ نے افطار